عبداللہ حمید گل صاحب, I'd like to start from you صاحب. آپ کی نظر میں ڈونلڈ ٹرمپ پل میں تولا پل میں ماشا, کبھی کہتا ہے جنگ ختم ہونے والی ہے, کبھی کہتا ہے ایران کو سٹونیج میں بھیج دوں گا. اس بار بھی جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی, کل ہم نے مارکیٹس میں تیزی دیکھی, آج مندی دیکھی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ انسائڈر ٹریڈنگ میں ملوث ہیں, ان کی خود امریکن سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں. آپ اس جنگ کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو کیا نقصانات ہوں گے, ہمیں کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے؟ عبداللہ حمید گل صاحب, یور ویوز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ طلعت صاحب, تمام معزز گیسٹ کو بھی السلام علیکم. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ پل میں تولا پل میں ماشا, میرے خیال میں ان کو ایک اچھے ذہنی معالج کی ضرورت ہے, بہت اشد. اور ظاہر ہے اس عمر کے اندر خپت بھی ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کو. اور پھر ظاہر ہے جب ایپسٹین فائل کے اندر معصوم بچیوں کی چیخیں ان کو سنائی دیتی ہوں گی, کم سن بچیوں کی چیخیں جو ان کے اپنے ملک کی تھیں, اور جو ان کے ساتھ ظلم اور میرے خیال میں وحشت کی ایک داستان ہے افسوسناک, وہ ظاہر ہے ان کو ہانٹ تو کرتی ہوگی. اس وجہ سے پھر اس قسم کے بیانات اور اس قسم کا ذہنی, ہاں باقی جہاں تک کاروبار ہے وہ ہر چیز کو ایک کاروبار کے طور پر لے رہے ہیں, وہ اپنی صدارت کو بھی کاروبار لے رہے ہیں. جو کبھی ان کی ویڈیوز آتی ہیں, ابھی جو اسپیس شٹل کو بھیجتے ہوئے جو وہ ڈانس کر رہے تھے اور جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے, میں تو امریکن قوم کو بڑا ایک میرے خیال میں جس کو کہتے ہیں ایک ذمہ دار اور ایک میچور قوم سمجھتا تھا. پر اللہ کے شکر ہے مجھے ابھی یہ احساس ہے کہ وہاں جوکروں کی کمی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں بہرحال. اینی ہاؤ, دیکھیں اب یہ جو جنگ ہے یہ کس طرف جا رہی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس جنگ نے بائفرکیٹ کر کے رکھ دیا پوری دنیا کو. امریکہ کے ساتھ کون کھڑا ہے وہ تو آپ کے علم میں ہے, ماں سوائے اسرائیل, بلکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے, اسرائیل تو کسی کے ساتھ نہیں کھڑا. اور باقی امریکہ میرے خیال ہے وہ تو تنتنائے ہے. جس ملک کے اندر یہ چاہتے تھے فساد برپا کرنا, آج 50 ریاستوں میں 80 لاکھ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور باقی آپ نئے ہرمز کے حوالے سے انہوں نے واضح کہہ دیا کہ جن کو کھلوانی ہے وہ کھلوا لے, یعنی کہ جو یورپین یونین ہے انہوں نے آپ کو پتہ ہے 35 ممالک کا اجلاس طلب کر لیا ہے اگلے ہفتے میں, اور کہا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی سوچ بچار کی جائے گی, دیکھیں وہ اب کیا کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ فرانس ہو گیا یا اسپین ہو گیا یا اٹلی ہو گیا, یہ کوئی یورپین یونین کی سوچ سے ہٹ کے کام نہیں کر رہے. پولینڈ جیسے ملک نے اپنے میزائل سسٹم دینے سے امریکہ کو انکار کر دیا. اگر بات یہیں آ گئی ہے کہ پولینڈ جیسا ملک جس کو روس نے ایک زمانے میں 6 گھنٹے کے اندر فتح کر لیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور وائٹ ہاؤس کے اندر ایک بڑی کشمکش چل رہی ہے, اور لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہیں نہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب عالمی جرائم کے اوپر ان کا پکڑ ہو. اور میں آپ کو آج بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں طلعت بھائی, انشاءاللہ آپ, میں, قاضی صاحب اور دیگر ہمارے بھائی, ہم انشاءاللہ خود اپنی آنکھوں سے جس طرح سوویت یونین کے ٹکڑے دیکھے تھے ہم امریکہ کے بھی دیکھیں گے. اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں, اس لیے کہ یہ وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو اب اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ کی ساری باتوں سے حضور. گفتگو آگے بڑھائیں گے. سلمان جاوید صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سلمان صاحب, ایکسپینشن آف وار, یہ جنگ بڑھتی ہے, کہاں جائے گی؟ دنیا کے حالات کیسے بدلیں گے؟ ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالے گا حضور. بہت شکریہ. میں تھوڑا سا شاید یہاں پہ ڈیولز ایڈوکیٹ جو ہے وہ اس کا رول شاید تھوڑا سا پلے کروں گا, بیکاز وی نیڈ ٹو بی ویری پریگمیٹک وین اٹ کمس ڈاؤن ٹو وار. اور جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں زمین کے اوپر آ کر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ کیا ایران اور مڈل ایسٹ اور اسرائیل تک محدود رہے گا, کیا اس کا دائرہ ہے وہ ویسٹ ایشیا سے اٹھ کے ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کی طرف نہیں جائے گا. تو جب ہم اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں امریکنز کی ذمہ داری ہے, جہاں امریکنز کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ہم بہت زیادہ کرٹیک بھی کر رہے ہیں ان کی وار اسٹریٹجی کے اوپر, وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے جو ایک برادر دوست اسلامی ملک ایران ہے اس کی جو وار اسٹریٹجی ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اف یو سی دا ڈیٹا, تو 83% انہوں نے جو میزائل داغے ہیں اس پورے وار کے اندر ابھی تک وہ سارے کے سارے عرب ممالک کے اوپر ہیں, اور 17% انہوں نے اسرائیل کے اوپر داغے ہیں اور یا امریکنز کے اوپر داغے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ وہ انہوں نے ہاریزونٹل ایکسپینشن کی ہے وار کی, جو کہ بہرحال اس پوری جنگی اسٹریٹجی کے اندر ان کے اور ہمارے یعنی جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں یا ریجن کے حق میں نہیں ہے.
اگر آپ عرب ممالک کو بھی مورد الزام ٹھہرائیں کہ جی کہ انہوں نے وہاں پہ بیسز دی ہوئی تھیں اور وہاں سے شاید کوئی اوفینس ہو رہا تھا، تو ابھی تک جتنی بھی بیسز وہاں پہ بنی، اور اس کا ایک کانٹیکسٹ، ایک تاریخی کانٹیکسٹ ہے 80s اور 90s کی ایک جنگ ہے وہاں پر، جس میں عراق ایران کا بھی ایک جو ایک پس منظر ہے وہ بھی وہاں پہ موجود ہے اس جنگ کا. تو اس کی وجہ سے یہ بیسز جب بنتی ہیں تو اوفینسو وہاں سے پھر بھی ایران کے خلاف نہیں لانچ ہوا تھا. تو یہ جو ایک بیانیہ امریکہ بنانا چاہ رہا تھا، اور جس کی وجہ سے یورپین کنٹریز بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جس میں یو کے نے بھی آ کے یہ کہا تھا کہ ہم بالکل بھی اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ جو بیانیہ امریکہ لے کر آ رہا تھا جی کہ ایرانینز جو ہیں یہ تھریٹ ہیں پوری دنیا کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریجن کے لیے بھی، انہوں نے ہاریزونٹل ایکسپینشن کر کے باقاعدہ اس بیانیے کو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سند دے دی ہے. تو اس پہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ایک پریگمیٹک جو ہے وہ اپروچ رکھتے ہوئے اس بات کو اٹھانا چاہیے، تاکہ ہمارا جو دوست برادر اسلامی ملک ہے، جہاں ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ اس کے ساتھ ایک ظلم ہے، اس کے ساتھ ایک زیادتی ہے، کہ اس کے اوپر ایک اوفینس ہو رہا ہے، وہیں پر ہم اس کی جو اگر کوئی غلط اسٹریٹجی ہے، کوئی غلط وار ایکسپینشنزم ہے، اس کو ہم تھوڑا سا روک سکیں یا اس کے اندر ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں. جہاں تک بات ہے ٹرمپ کی، ٹرمپ کا جو ایسٹر کا جو آپ نے ایک تو اس نے وائٹ ہاؤس کو کیا ہے نا بیان، ایک اس نے ایسٹر کے اوپر بھی اسپیچ دی ہے، اور اس کے اندر اس کو ایسٹر کے لفظ سے اس کا ایک پرشین کانٹیکسٹ ہے پورا، تو اس کے اندر اس نے اس کو باقاعدہ ایک ریلیجس ڈاکٹرائن کا جو ہے وہ جامہ پہنا دیا ہے. تو اس چیز کو تو ہمیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرمپ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے جو بھی یہ جنگ چل رہی ہے، اس کی ایک ریلیجس ڈاکٹرائن جو اس کے پیچھے اس کے پس پشت کھڑی ہوئی ہے. البتہ ہمارے اینڈ کے اوپر کیا چیز ہونی چاہیے اور ہم کس طریقے سے اس کو اس جنگ کو ایکسپینڈ کرنے سے روک سکتے ہیں، اس کے اندر جہاں عرب اسٹیٹس کا ایک کردار ہے کہ انہوں دیکھیں اگر ان کے پاس اوفینس کے لیے کوئی چیز موجود ہے، اگر ایرانین ان کو میزائل مار رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے کین آلسو رسپونڈ. تو اگر ان کی طرف سے ایک ریسٹرین ہے تو ایرانینس کو بھی اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے ریسٹرین کر کے صرف جو اصل دشمن ہے جو اسرائیل ہے، جو امریکنز ہے، اس کی طرف فوکس کریں. اور یہ جو ڈیٹا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو تھوڑا سا ریورس کرنے کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ان کا جو بیانیہ ہے امریکن اسرائیلیز کا وہ کہیں پہ گھر نہ کر جائے اس سارے ریجن کے اندر، اور پھر پورا ریجن جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ پیدا کر دے گی. جی کہ میں اس کی ایگزامپل اس سے بھی دیتا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی آپ نے اپنے پریمبل پہ بھی کہا تھا، اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹیریٹوریل واٹر ہے، وہ انٹرنیشنل میریٹائم لا کے انڈر آپریٹ ہوتا ہے. اس کو بند یا بلاکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف مڈل ایسٹ کو نہیں نقصان پہنچا رہے، آپ جتنا بھی ساؤتھ ایشیا اور پھر آگے فار ایسٹ ہے اس تک اس کا امپیکٹ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اٹھ کے ایک دن امریکہ کے بیانیے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس چیز کو اگر وار ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں تو ایرانی اسٹریٹجی کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی سی تنقید لے کر آنی چاہیے کہ وہ اس میں الائز بنائے رادر دین نئے دشمن پیدا کرنے کے. اظہر جاوید صاحب، یور اوپینین سر. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کی بدماشی ختم ہوئی ہے. بدماشی اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ اگر ہم پچھلی جنگیں دیکھیں تو پوری دنیا امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی، جہاں امریکہ کہتا تھا سب اس کے ساتھ چل پڑتے تھے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے